صل علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يؤسي نعما ولا الدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم مصطفى صلوات وعلى عترته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کأین من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم في سبیل اللہ وما ضعفوا وما استکانوا واللہ يحب الصابرین. صلوات پڑھیں. قبل أن نبدأ بالخطابة نعتذر من أخينا بسبب اللغة الأردية لأن هنا المخاطبون أكثرهم يتكلمون باللغة الأردية. لابد أن نتكلم باللغة الأردية ولكن خلاصة سأني أقدم شيئا لكم كي أنت تفهم خلال خطابتي على أي موضوع أنا أتكلم. أني أتكلم على فضائل شهداء كربلاء أصحاب الإمام حسين. هم الذين لهم فضائل لا مثيل ولا بديل لها والله جل جلاله اختص هؤلاء الشهداء بهذا الفضائل بهم ولا عطا لغیرهم حتی اصحاب الانبیاء. آج جو ہماری اس تقریر کا موضوع ہے وہ شہداء کربلا کے فضائل. قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ بہت سے نبی ایسے تھے جن کے ساتھ کچھ نیک لوگ، اچھے لوگ، رب والے لوگ تھے. وہ لڑائی میں صبر کرتے تھے اور ان کے ارادے میں تزلزل نہیں آتا تھا. شہداء کربلا کو جو مقام حاصل ہے، جو منزلت حاصل ہے، جو فضیلت حاصل ہے، وہ کسی کو حاصل نہیں. امام حسین ارشاد فرماتے ہیں انی لعالم اصحابا اوفا ولا خیر من اصحابی، کہ خدا نے جو مجھے صحابی دیے ہیں وہ کسی کو نہیں دیے. انہی اصحاب کے بارے میں امیر المومنین علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام باقر سے یہ روایت نقل ہے، فرماتے ہیں کہ خرج علی یسیر بالناس حتی اذا کانا بکربلا. جنگ صفین سے واپسی پر امیر المومنین چلے یہاں تک کہ کربلا میں پہنچے، اور کربلا میں پہنچنے کے بعد مٹی کربلا کی اٹھائی ہے امیر المومنین نے. مٹی اٹھانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں مناخ و رکابن و مسارع و عشاقن، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں عاشق لڑیں گے. شہداء لا يسبقهم من كان قبلهم ولا يلحقهم من بعدهم، کہ یہ شہداء ایسے ہیں نہ اس سے پہلے والا کوئی ان سے کو پہنچ سکا ہے اور نہ اس کے بعد کوئی ان کو پہنچ سکے گا. یعنی شہداء کربلا کا یہ مقام ہے. اس لیے زیارت رجبیہ میں ہم پڑھتے ہیں، امام حسین کی مختلف مواقع سے زیارت ہے نا شہداء کربلا، اس میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیکم یا ایھا الربانیون، آپ پر سلام ہو جو رب کے بندے تھے. وانتم خاصۃ اللہ، تم اللہ کے خاص بندے ہو. اختصاکم اللہ لابی عبداللہ، خدا نے تمہیں ابا عبداللہ کے لیے چن رکھا تھا. وانتم خیرۃ اختارکم اللہ،
تم وہ نیک لوگ ہو جن کو خدا نے اختیار کیا ہے، لے ابی عبداللہ وانتم خاصۃ اختصکم اللہ، تم وہ خاص ہو جن کو خدا نے خاص کیا۔ اب شہداء کربلا کا اتنا بڑا مقام ہے کہ زیارت میں ان کا نام آتا ہے، اتنا بڑا مقام ہے کہ امیر المومنین نے کربلا کے واقعے سے پہلے اس کا تذکرہ کیا ہے، اتنا بڑا مقام ہے کہ انبیاء نے اس کا تذکرہ کیا ہے، پیغمبر نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اب یہ مقام ان شہداء کو کس وجہ سے حاصل ہو؟ وہ کون سی کوالٹی تھی جس کی وجہ سے خدا نے اتنا بڑا مقام ان کو دیا؟ سب سے پہلی کوالٹی شہداء کربلا کی وہ یقین تھا، یقین کی منزل پر تھے۔ اور یقین ہوتا کیا ہے؟ ایک پیغمبر کی روایت سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ صلی رسول اللہ بالناس بالصبح فنظر الى شاب فی المسجد، انت فهم؟ پیغمبر نے فجر کی نماز ادا کی۔ یقین کی مثال کے لیے وضاحت کرتا ہوں، یقین ہے کیا؟ شہداء کربلا کس یقین پر تھے؟ پیغمبر نے صبح کی نماز پڑھی تو ایک جوان کی طرف دیکھا، ہوا یخفق ویحوی براسہ، وہ اونگ رہا تھا، نیند کی حالت میں تھا، سر اس نے جھکایا ہوا تھا، مسفرن لونہ، اس کا رنگ زرد تھا، فقط نائفہ جسمہ، اس کا جسم نحیف ہو چکا تھا، وغارت عیناہ فی رأسہ، اس کی آنکھیں اس کے چہرے میں دھسی ہوئی تھیں۔ فعجب رسول اللہ، پیغمبر نے تعجب کیا، من قولہ، پیغمبر نے فعجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر نے اس سے سوال کیا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف اصبحت یا فلان، پیغمبر نے اس سے سوال کیا کہ تمہیں اس حالت میں کون سی چیز لائی ہے اور تیری حالت کیسی ہے؟ قال، اس آدمی نے کہا، اصبحت یا رسول اللہ موقنن، رسول اللہ میں نے یقین کی منزل حاصل کر لی۔ جوان ہے، پریشانی کی حالت میں ہے، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، پیغمبر کے پیچھے اس نے نماز اثر کی ہے، اور اسی نماز میں اور بھی لوگ ہیں، لیکن کوئی بھی یقین پر نہیں پہنچا، صرف ایک آدمی یقین پر پہنچا ہوا۔ پیغمبر نے فرمایا وَلِكُلِّ يَقِينٍ حَقِيقَةٌ، تم یقین پر پہنچے ہو، ہر یقین کی ایک علامت ہوتی ہے، فَمَا حَقِيقَةُ یقین ہے، اس کو یقین حاصل ہوا ہے۔ پیغمبر یقین کی معرفت رکھتے ہیں، جانتے ہیں یقین کیا ہے، اس لیے سوال کر رہے ہیں، ورنہ اسی مسجد میں کئی لوگ ہیں، انہوں نے توجہ ہی نہیں کی اس شخص کی طرف۔ فقال ان یقینی یا رسول اللہ هو الذی احزننی، یہ میرا یقین ہے جس نے مجھے پریشان کر دیے، وہ اسحر لیلی، میری رات کو جگراتے میں تبدیل کر دیے، شب بیداری میں تبدیل کر دیے، وہ اذم، مجھے پریشان کر دیے، وہ اجرا فغرفت نفسی عن الدنیا، مجھے یقین کی اس منظر پر پہنچ گیا ہوں کہ اس یقین نے مجھے دنیا سے جدا کر دیا، یعنی دنیا کی پرواہ ختم ہوگی۔ شہداء کربلا بھی اس طرح تھے، شہداء کربلا بھی یقین کی منزل پر تھے۔ اس جوان کا قصہ آگے بیان کرتے ہیں، شہداء کربلا کی یقین کی منزل بیان کرتا ہوں۔ شہداء کربلا میں ایک زہیر کین ہے، یہ شیعہ نہیں تھے، عثمانی مذہب تھے، لیکن شہداء کربلا میں ان کا شمار ہوا۔ یقین کی اس منزل پر ہے کہ شب عاشور فی لیلت عاشر من المحرم، شب عاشور کو امام نے یہ خطبہ دیا کہ چلے جاؤ، جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اپنے نانا کی شفاعت کی ضمانت دیتا ہوں، چلے جاؤ، لیکن کیونکہ شہداء کربلا یقین پر تھے، نہیں گئے۔ زہیر کرن اشعار فرماتے ہیں کہ میری یہ ناقابل جان ہے، کاش سے قیمتی کوئی چیز ہوتی آپ پر قربان کر دیتا، میری 1000 جانیں ہوں میں قربان کر دوں، پھر بھی جب مجھے اٹھایا جائے، زندہ کیا جائے تو میں کہوں گا لبیک یا حسین۔ شہید عبداللہ حنفی ہیں، انہوں نے کہا کہ یا ابا عبداللہ، میری 1000 جانیں ہوں، مجھے قتل کر دیا جائے، اور قتل کرنے کے بعد میرے جسد کو آگ لگا کر میری راکھ کو ہوا میں اڑا دیا جائے، تو پھر بھی میں کہوں گا کہ خدایا مجھے زندہ دوبارہ کر، میں حسین پر اپنی جان کو قربان کر۔ یقین کی اس منزل پر تھے شہداء کربلا۔ ان کو جنت کی ضرورت نہیں تھی، ان کو شفاعت کی ضرورت نہیں تھی، ان کو امام حسین کی ضرورت تھی، اور یہ آدمی وہی کر سکتا ہے ایسا جو یقین کی منزل پر۔ جی جنت کو ان کی ضرورت تھی، ماشاءاللہ، ان کو جو ہے جنت کو ان کی ضرورت تھی، ان کو جنت کی ضرورت نہیں تھی، ورنہ امام حسین نے کہہ دیا تھا جنت کی گارنٹی دیتا ہوں،
نانا کی شفاعت کی گارنٹی دیتا ہوں. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم اس وقت تک زیارت پر جاتے نہیں جب تک ہماری منت نہ مانی جائے. ہم تو امام حسین سے معاملہ کرتے ہیں, یہ شہداء کربلا نے معاملہ نہیں کیا. معاملہ ہوتا ہے نا دو طرفہ, کہ یہ جنت کی آرزو ہو, جان کو دے رہے ہو جنت کو حاصل کرنے کے لیے. انہوں نے معاملہ نہیں کیا, انہوں نے عشق کیا ہے. تجارت نہیں کی, لین دین نہیں کیا, عشق کیا ہے. اور انہوں نے عشق کو فضیلت دی ہے, عشق کی ڈیفینیشن کی ہے, عشق کی تعریف کی ہے کہ عشق کیا ہوتا ہے. اگر آپ کسی کو چاہتے ہیں نا کسی غرض کی وجہ سے, شادی کے لیے کسی کو چاہتے ہیں, وہ عشق نہیں ہے, وہ معاملہ ہے. اور معاملہ بھی لو قسم کا ہے, گھٹیا قسم کا ہے. وہ عشق نہیں ہے, وہ جھوٹ ہے. عربی میں عشق کا لفظ بڑا ظریف لفظ ہے, اور بڑا ظریف لفظ ہے, بڑا گہرا لفظ ہے. شہداء کربلا نے صحیح معنوں میں اس لفظ کی ڈیفینیشن کی ہے, کسی اور نے نہیں کی اس سے تاریخ میں اس سے پہلے. اگر کسی نے کی بھی ہے تو ادھوری کی. ابراہیم علیہ السلام نے کی, مکمل نہیں ہوئی. ممکن ہے ابراہیم کی طرف سے کامل ہو, لیکن خدا نے اس کو مکمل نہیں ہونے دیا. عشق میں آگ میں چھلانگ لگائی لیکن جلے تو نہیں, عشق مکمل نہیں ہوا نا جی. بیٹے کو لے کے قربان گاہ میں, عشق تھا لیکن بیٹا قربان تو نہیں ہوا نا جی. دیکھیں یہاں دو مثالیں, دو بیٹے قربان ہو رہے ہیں, ایک کو واپس کیا جا رہا ہے, ایک کو لیا جا رہا ہے. ابراہیم خدا کی بارگاہ میں بیٹا پیش کر رہے ہیں, خدا نے قبول کر لیے نہیں. دیکھیں دو آدمی آپ کو تحفہ دے رہے ہوں, دونوں کو آپ کہتے ہیں آپ کو تحفہ قبول ہے, ایک سے لے لیتے ہیں, ایک کو کہتے ہیں واپس کر دیتے ہیں. جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس سے لے لیتے ہیں, جس سے محبت ہوتی ہے لیکن اتنی نہیں ہوتی جس سے لے رہے ہوتے ہیں. ابراہیم نے قربانی بیٹے کی پیش کی, لیکن خدا نے قربانی قبول کر لی نہیں. امام حسین نے بیٹے کی قربانی کی, ایک بیٹے کی نہیں, بھائی کی قربانی دی, بھائیوں کی قربانی دی, بھتیجوں کی قربانی دی. خدا نے ساری لے لی کیونکہ خدا کو عزیز تھیں قربانیاں. قربانی کو اور عشق کو کمال تک پہنچانا تھا. عشق کا لفظ عربی میں بڑا ظریف ہے. عربی میں عشاق کہتے ہیں اس بیل کو, بیل جو ہوتی ہے نا یہ جو دیواروں پر چڑھتی خوبصورتی کے لیے ہوتی, دوسرا بیل نہ سمجھو, ہاں بیل, کیونکہ ہم اردو زبان نہیں ہے تو ہمارا لہجہ ملتا جلتا ہے. ہم میٹرس کو بھی گدھا کہہ دیتے ہیں اور وہ دوسرے جانور کو بھی گدھا کہہ دیتے ہیں. حالانکہ وہ جو ہے ایک ہوتا ہے گدھا اور دوسرا ہوتا ہے گدھا جی. کیوں ہم جو ہم پنجابی ایکسنٹ کے ہیں, ہے کا بعض کا صحیح تلفظ جو ہے وہ نہیں کر سکتے, وہ مکس ہو جاتا ہے بعض کا. عشق عربی میں اس بیل کو کہتے ہیں, اس جڑی بوٹی کو کہتے ہیں جو دیوار پر چڑھ جاتی ہے, درخت پر چڑھ جاتی ہے اور اترنے کا نام نہیں دیتی, چمٹ جاتی ہے, ٹوٹ جاتی ہے, جدا نہیں ہوتی. شہداء کربلا ٹوٹ گئے لیکن حسین سے جدا نہیں ہوئے, اس لیے انہیں ہم کہہ سکتے ہیں صحیح معنوں میں وہ عاشق تھے. اب اس عربی کے بعض الفاظ کی جو ڈیفینیشن شہداء کربلا نے کی ہے اس سے پہلے کسی نے نہیں کی, اس کے بعد کسی نے. کسی اور کے لیے اگر استعمال ہوئے تو مجازن استعمال ہوئے, حقیقتاً استعمال نہیں ہوئے. جس طرح انسان کے لیے شیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے جی, شیر تو نہیں ہوتا نا, انسان ہوتا ہے لیکن کہا جاتا ہے یہ شیر ہے, یا بعض آدمیوں کو کہا جاتا ہے گیدڑ جیسے ہیں جی. گیدڑ تو نہیں ہوتے بیچارے, لیکن ان میں وہ گیدڑ والی کوالٹی پائی جاتی ہوتی ہے. مجازن استعمال ہوتا ہے. کسی اور کے لیے اگر استعمال کریں گے عاشق کا لفظ تو وہ مجازن ہوگا, حقیقتاً شہداء کربلا کے لیے اور امام حسین کے لیے. امام حسین اپنے رب کے عاشق تھے اور شہداء کربلا امام حسین کے عاشق تھے. یہ کہہ رہا ہے عزفت نفسی عن الدنیا, میرا دنیا سے جی اٹھ گیا ہے, جدا ہو گیا ہوں. وما فیہا, اور جو چیزیں دنیا میں ہیں. حتی کانی انظرو الی عرش ربی, میں اس یقین کی منزل پر ہو گیا ہوں کہ میں گویا کہ اللہ کے عرش کو دیکھ رہا ہوں. وقد نصب للحساب, میں عرش کو دیکھ رہا ہوں جہاں حساب و کتاب ہو رہا ہے. وحشر الخلائق,
خدا کی مخلوق کا حشر نشر ہو رہا ہے. لذالک وانا فیہم، اور حساب و کتاب ہو رہا ہے، میں ان میں کھڑا ہوں. کانی انظر الی اہل الجنہ، میں اس یقین کی منزل پر آیا ہوں کہ میں اہل جنت کو دیکھ رہا ہوں. یتنعمون فی الجنہ، وہ جنت میں نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ویتعارفون، وہ ایک دوسرے کو پیشکش کر رہے ہیں. وعلی الارائک متکئون، وہ جنت میں بیٹھے ہوئے جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور جنت کے صوفوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ارائک کا لفظ استعمال ہوتا ہے آج کل صوفوں میں، پرانے معنی میں استعمال ہوتا تھا جو آسائش والی جگہ ہو. وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ النَّارِ، گویا میں جہنمیوں کو میں دیکھ رہا ہوں. جب انسان یقین کی منزل پر ہوتا ہے نا، وہ جنت اور جہنم کو دیکھ رہا ہوتا ہے، بلکہ یہ دنیا ہو اس کے لیے جنت اور جہنم بن جاتی ہے. نیک ہوتا ہے جو جنت بن جاتی ہے. اس سے بڑا جنت کیا ہوگا شہدائے کربلا، کہ ان کے دائیں علی اکبر ہے، بائیں عباس ہیں، پیچھے قاسم کھڑے ہیں اور امام حسین سے آرڈر لے رہے ہیں. امام حسین ان کو شاباش دے رہے ہیں. امام حسین ان کی ضربوں پر، ان کی تلواریں چلانوں پر خوش ہو رہے ہیں. بیویاں ان کو دعا دے رہی ہیں. خود کربلا ان کے لیے جنت بنا ہوا تھا. اور اس لیے یہ شہدائے کربلا 30,000 کے لشکر سے سامنے نہیں گھبرائے ذرا برابر. 30,000 کے لشکر. میں کہتا ہوں ہمیشہ یزید نے بڑا ظلم کیا ہے. ایک کے مقابلے میں 2 بیچ دیتا، 3 بیچ دیتا، 5 بیچ دیتا، 10 بیچ دیتا، 100 بیچ دیتا. لیکن اس نے ایک کے مقابلے میں 1100 آدمی بھیجے. ایک کے مقابلے میں 1100 آدمی. لیکن میں قربان جاؤں، یہ جو شہدائے کربلا تھے 1100 افراد کو دیکھ کر گھبرائے نہیں، کیونکہ یقین کی منزل پر تھے. شہدائے کربلا میں ایک ہیں عابس شاکری، کوفہ کے بہت بڑے پہلوان تھے. یہ میدان میں جب داخل ہوئے ہیں تو 30,000 کا لشکر بھاگ گیا پیچھے. ایک دفعہ بھاگ گیا سارا. تو عمر سعد کہہ رہا ہے رکو رکو، نہیں روک رہا. اب عمر سعد نے آواز دی کہ قریب مت جانا، یہ تمہیں کھا جائے گا. ایک آدمی ہے 30,000 کا لشکر دیکھا. قربان جاؤں شہدائے کربلا پر گھبرائے نہیں ہیں. کیوں گھبراتے؟ کیونکہ یقین پر. کیوں گھبراتے؟ کیونکہ یقین کی منزل پر تھے. جنت اور جہنم کو دیکھ رہے تھے، نواسہ رسول کی رکاب میں لڑ رہے تھے. اور وہ نواسہ رسول جس نے فرشتوں کی مدد لینے سے انکار کر دیا، فرشتوں کی مدد لینے سے انکار کر دیا، ان کی رکاب میں لڑ رہے ہیں. عابس شاکری آگے بڑھ رہے ہیں تو عمر سعد نے آواز دی کہ پیچھے ہٹ جاؤ، قریب مت جانا، دور سے ہٹ کر سے پتھر مارو. اب 30,000 کے لشکر نے پتھر مارنا شروع کر دیے. میں ہوتے، آپ ہوتے تو ریئیکشن ہو رہا تھا، لیکن عابس شاکری کا ریئیکشن ہو رہا ہے کیونکہ عاشق تھا نا، یقین کی منزل پر تھا نا، باوفا تھا، سچا ساتھی تھا، میدان سے بھاگنے والا نہیں تھا. کیا کیا عابس شاکری نے؟ خود اپنی اتار دی. خود جسے آج کے زمانے میں ہم کیا کہتے ہیں، ہیلمٹ. خود اتار دی، زرہ اتار کر پھینک دی، قمیض اتار دی. ساتھیوں نے آواز دی عابس کیا کر رہے ہو؟ پتھر آ رہے ہیں، تم نے خود اتار دیے. یہ خود تو اس لیے کہ پتھروں کو روکے. زرہ تو نے اتار دیے حالانکہ اس لیے کہ کسی اسلحے کو، ہتھیار کو روکے. تم نے کیوں اتار؟ کہا کہ میں چاہتا ہوں جو حسین کے عشق میں پتھر لگے ان کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ ہو. حسین کے عشق میں جو پتھر آئیں، جو نیزے آئیں، جو تیر آئیں، ان کے درمیان رکاوٹ نہ ہو. شہدائے کربلا یقین کی منزل پر تھے، اس لیے شہدائے کربلا نے ایک رات کی مہلت مانگی ہے اپنے آقا کی سربراہی میں. ورنہ جن افراد کو 30,000 نے گھیرے میں لیا ہو، ان کا شہادت حتمی ہو، یقینی ہو، ان کے لیے مہلت فائدہ نہیں دیتی، بلکہ مہلت ان کے لیے مزید تکلیف کا باعث بنتی ہے. مہلت ان کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے. لیکن کیوں مانگ رہے ہیں، کیوں لے رہے ہیں؟ کیونکہ یقین کی منزل پر. اب اس جوان نے مزید کیا کہا؟ صلوات پڑھیں بلند آواز سے. کانی انظر الی اہل النار وہم فیہا معذبون، کہ گویا میں جہنم والوں کو دیکھ رہا ہوں، ان کو عذاب ہو رہا ہے. کانی الان اسمع زفیر النار،
گویا کہ میں آگ کے بھڑکنے کی آواز، جو آگ کی آواز ہوتی ہے نا، بھڑکتی ہے جب آگ، اس کی آواز ہوتی ہے، اس کی آواز سن رہا ہوں، یدور فی مسامعی، میرے کانوں میں گھوم رہی ہے، کس کی؟ جہنم کی آگ کی آواز. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لاصحابہ، پیغمبر نے کہا اپنے اصحاب کو اس جوان سے متعلق، ھذا عبد نور اللہ قلبہ بالایمان، یہ وہ خدا کا بندہ ہے کہ جس کو خدا نے ایمان کی روشنی عطا کر دی. ثم قال الزم ما انت علیہ، اے جوان جو چیز خدا نے تجھے عطا کر دی لیکن اس کو قائم رکھنا ہے. فقال الشاب ادعو اللہ لی یا رسول اللہ ان ارزقنی الشہادہ معک، کہ رسول اللہ، یا اللہ کے رسول میرے لیے دعا کریں کہ خدا مجھے آپ کے رکاب میں لڑتے ہوئے شہادت نصیب فرمائے. فدعا لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کو پیغمبر نے اس کے لیے دعا کی. فلم یلبث ان خرج فی بعض الغزوات النبی، کچھ زمانے کے بعد، کچھ ٹائم کے بعد وہ نبی کے بعض جنگوں میں شریک ہوا. فاستشہد بعد 9 نفر فکأنہ ہوا، 9 آدمی جب شہید ہوئے اس جنگ میں، تو اس میں 9ویں کے بعد 10واں آدمی جو شہید ہوا یہ شخص تھا، یقین کی منزل پر. اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، فَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ کی عبادت کرو یہاں تک تمہیں یقین حاصل ہو جائے. اس کے 2 معنی کیے جاتے ہیں. ایک معنی صحیح نہیں ہے، ایک معنی یہ ہے کہ جب آپ کو یقین حاصل ہو جائے تو نماز چھوڑ دیں. نہیں، مطلب یہ ہے کہ عبادت خدا کی اس طرح کریں، اتنے خضوع خشوع سے کریں گویا آپ اپنے پروردگار سے کلام کر رہے ہیں، پروردگار آپ سے کلام کر رہا ہے. یعنی اس طرح نماز پڑھیں. یہ نہیں ہے کہ یقین کی منزل پر ہوں تو عبادت چھوڑ دیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر اس کا یہ معنی ہو تو سب سے زیادہ یقین کی منزل پر پیغمبر پاک تھے، انہوں تو عبادت چھوڑ دینی چاہیے تھی. سب سے بڑی یقین کی منزل پر امام حسین تھے، جن کی عبادت پیغمبر کے زمانے میں مشہور ہے، کربلا میں مشہور، لیکن پھر بھی عبادت نہیں چھوڑی. یقین کو مزید جو پختہ چیز کرتی ہے وہ عبادت ہے. شہدائے کربلا کی جو دوسری کوالٹی تھی، ایک تو یقین تھا، دوسری کوالٹی ان کے اندر تھی وہ حق کی پہچان، بصیرت، بصارت نہیں، بصیرت. ان اللہ بصیر بالعباد، بصیر ہونا چاہیے انسان کو. اور شہدائے کربلا میں یہ کوالٹی تھی. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، تھک گئے تو بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب سے میں بیمار ہوا ہوں تو مجھے پتہ نہیں چلتا ٹائم کا. یہ نہ ہو کہ جو آپ تھک جائیں تو میں پڑھتا ہی جاؤں. شہدائے کربلا میں دوسری جو کوالٹی تھی وہ حق کی پہچان. امام جعفر صادق فرماتے ہیں، کان عمنا عباس، عمنا العباس نافذ البصیرہ صلب الایمان، میرے چچا گہری بصیرت رکھتے تھے اور ایمان کی گہرائی پر تھے. وہ جہاد مع ابی عبداللہ، انہوں نے امام حسین کے ساتھ مل کر جہاد کیا. وہ ابلا بلاء حسنا، بہترین امتحان میں کامیابی کی. ومضى شہیدا، انہوں نے شہادت کا بلند مرتبہ حاصل کیا. اب بصیرت کیا ہے، حق کی پہچان کیا ہے؟ جنگ صفین ہے، جنگ جنبل ہے. ایک شخص امام علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. حاضر ہونے کے بعد کہنے لگا مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اس طرف پیغمبر کی زوجہ ہیں، اس طرف آپ ہیں، کس کا ساتھ دوں؟ بصیرت نہیں رکھتا تھا. امام نے فرمایا کہ حق کو افراد کے ذریعے نہ پرکھو، بلکہ حق کو معیار بناؤ، اس پر افراد کو پرکھو. اور یہ بصیرت نہیں تھی عام لوگوں میں، اس لیے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا. مدینے سے نکلے ہیں، مدینہ بھرا ہوا ہے، مکہ فل ہے، حاجیوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن کوئی بھی ساتھ دینے کو تیار نہیں، کیونکہ پہچان نہیں رکھتے، بصیرت نہیں رکھتے. اگر پہچان رکھتے ہوتے، بصیرت رکھتے ہوتے تو آتے. اور ان میں 90% افراد محبت کرتے تھے امام حسین سے، مدینے والے بھی، مکہ والے بھی، حاجی بھی. نہ بھی کرتے ہوتے، ذرا سوچتے تو محبت کرنے کو تیار ہو جاتے، لیکن بصیرت نہیں رکھتے تھے.
امام جب مکہ میں تھے، عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے، 3 عبداللہ تھے اس زمانے میں جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی، مشہور و معروف ہے. ایک ابا عبداللہ، امام حسین، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر. یہ مشہور و معروف روایت بھی ہے، ایک جملہ بھی ہے. یہ آئے ہیں امام حسین کے پاس. کون ہے؟ حضرت عمر کے بیٹے. کہا کہ آپ کربلا کی طرف نہ جائیں. ظاہری طور پر محبت کا اظہار کر رہے ہیں نا، ظاہری طور پر چاہت کا اظہار کر رہے ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں کربلا کی طرف نہ جائیں. چاہتے ہیں کہ امام محفوظ رہیں، لیکن بصیرت نہیں رکھتے. پھر جب امام سے اصرار کیا انہوں نے تو امام نے کہا نہیں، میں نے وہ مشن کرنا جو خدا کا حکم ہے. تو کہنے لگے کہ یبن رسول اللہ، آپ اپنے جسم سے، اپنے دل سے کپڑا ہٹائیں، پیرہن کو اوپر کریں. امام نے پیرہن کو اوپر کیا تو دل پر آپ کے بوسہ لیا انہوں نے، پیار دیا. کہا کہ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے رسول اللہ آپ کے دل کا بوسہ دیا کرتے تھے، پیار دیا کرتے تھے آپ کے دل پر. محبت کر رہے ہیں، محبت کا اظہار بھی کر رہے ہیں، الفت بھی کر رہے ہیں، لیکن بصیرت نہیں رکھتے کہ ساتھ چلیں. حتیٰ بڑی شخصیات جو امام سے محبت کرتی تھی، امام کو چاہتی تھی، امام سے وحالانہ محبت کا اظہار کرتی تھی، لیکن بصیرت نہیں رکھتی تھی. عبداللہ بن عباس ہیں، مفسر قرآن ہیں، حبر الامہ ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، مفسرین میں ان کا شمار ہوتا ہے، اوائل مفسرین میں ان کا شمار ہوتا ہے. اہل بیت کے خاندان سے محبت بھی کرتے ہیں. آ کر نصیحت کر رہے ہیں کہ آپ کربلا کی طرف نہ جائیں. محبت کرتے ہیں، چاہتے ہیں، الفت کا اظہار کریں، لیکن معرفت نہیں رکھتے، بصیرت نہیں رکھتے. اس کے مقابلے میں عباس ہیں، مدینے سے چلے، ذرا برابر کوئی اعتراض نہیں کیا. مکے میں آئے، اعتراض نہیں کیا. محبت بھی کر رہے ہیں لیکن ساتھ بصیرت بھی رکھتے ہیں. امام کو روک نہیں رہے بلکہ امام کو فالو کر رہے ہیں. بی بی زینب سلام اللہ علیہ محبت بھی کرتی ہیں، چاہتی بھی ہیں، لیکن بصیرت رکھتی ہیں، ساتھ چل پڑی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف محبت کرنا کافی نہیں ہے، صرف چاہت رکھنا کافی نہیں ہے، صرف عزاداری کر لینا کافی نہیں ہے، ساتھ اس کے حق کی پہچان ہونا بھی ضروری ہے. یہ لوگوں میں نہیں تھی. حالانکہ تھوڑا سا غور کرتے ان کے لیے واضح تھا، نواسے رسول ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ کے مصداق ہیں، پیغمبر کے دوش کے سوار ہیں اور پیغمبر کے محب ہیں. قرآن نے ان کی طہارت کی گواہی دی ہے، ان کی مودت کو واجب قرار دیا قرآن نے، لیکن کیونکہ بصیرت نہیں رکھتے تھے نہیں چلے. ہمارے سامنے بھی ایسے مسائل پیش آتے ہیں بعض اوقات، بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے ہم بھٹک جاتے ہیں، اور بصیرت کا ہونا ضروری ہے. ورنہ جنگ صفین میں لشکر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. حالانکہ یہ اپنے آپ کو شیعہ کہتے تھے جو آئے امیر المومنین کی طرف سے جنگ لڑنے کے، لیکن وہی لوگ خوارج میں بن گئے بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے. وہی لوگ قرآن سے دھوکہ کھا گئے بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے، سمجھداری نہ ہونے کی وجہ سے، معرفت نہ ہونے کی وجہ سے. حالانکہ یہ محب تھے، محب نہ ہوتے تو صفین میں نہ آتے امیر المومنین کا ساتھ دینے کے لیے. کوفہ والوں نے جب خط لکھے تھے، محب تھے، محبت کرنے والے تھے، چاہت کرنے والے تھے، لیکن بصیرت نہیں رکھتے تھے. بصیرت بھی نہیں رکھتے تھے اور یقین کی منزل پر بھی نہیں تھے. اسی لیے وجہ سے اپنے خطوں سے پھر گئے، اسی وجہ سے اپنے قول سے، اپنے وعدے سے پھر گئے. اور یہ بھی یاد رکھیں، بصیرت میں یہ ہوتی ہے، یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ کہیں دشمن آپ کی کمزوری سے فائدہ تو نہیں اٹھا رہا. کمزوری کس طرح؟ صفین میں جو لوگ اپنے آپ کو شیعہ کہتے تھے، نام نہاد شیعہ تھے، وہ قرآن ان کی کمزوری تھی، قرآن سے دھوکہ کھا گئے. اس لیے بصیرت نہیں رکھتے تھے، دھوکہ کھا گئے. قرآن ذہن سے اٹھا تو اپنے امام کی بات کو پش پردہ انہوں نے ڈال دیا، اس کو ماننے سے انکار کر دیا. حتیٰ یہ کہ امام پر امپوز کی انہوں نے ایسی نام نہاد صلح جس کا نتیجہ آپ کو پتا ہے کیا ہوا. اور آج کل بھی اس طرح ہوتا ہے، زمانہ جس طرح چل پڑتا ہے نا، لوگ اسی طرح چلنا شروع کر دیتے. شیعہ بھی اسی کے ساتھ نعرہ لگانا شروع کر دیتے. حالانکہ المومن اشد من زبر الحدید، الحدید اذا دخل فی النار لانا. مومن ہوتا ہے جس کی استقامت، جس کے ارادے کی پختگی اتنی ہوتی ہے جو لوہے سے زیادہ سخت ہوتی ہے. کیونکہ لوہے کو جب آگ میں ڈالا جائے تو وہ کیا پگھل جاتا ہے. مومن
کتنی دفعہ قتل کیا جائے دوبارہ اسے شہید قتل کیا جائے، کئی دفعہ اسے شہید کیا جائے دوبارہ اسے اٹھایا جائے، تو اس کے ارادے میں تبدیلی نہیں آتی، جیسے شہدائے کربلا کے ارادے میں تھی۔ اس وقت مومنوں کی کمزوری قرآن تھی، آج مومنوں کی کمزوری اہل بیت کا نام ہے، آج مومنوں کی کمزوری عزاداری ہے، آج مومنوں کی کمزوری یا حسین ہے۔ بعض اوقات اسی عزاداری کا نام لے کر اسی عزاداری کے خلاف اسے استعمال کیا جاتا، علماء کے خلاف استعمال کیا جاتا۔ بصیرت ہے، دیکھیں ایک دفعہ ایک عالم دین ایک مسئلہ بیان کر رہا ہے، اس کے خلاف ایک مسئلہ ذاکر بیان کر رہا ہے، نوخان بیان کر رہا ہے، ایک شاعر بیان کر رہا ہے۔ بصیرت یہ ہونی چاہیے کہ عالم دین کو فالو کیا جائے، نہ کہ ذاکر کو، نہ یہ کہ نوخان کو بیان کیا جائے، اس کو پروموٹ کیا جائے، اس کے پیچھے چلا جائے۔ اسے کہتے ہیں بصیرت۔ بصیرت نہیں ہوگی تو اس طرح ہوگا کہ ایک طرف نواسہ رسول ہیں، پیغمبر کے دوش سوار ہیں، ان کو لوگ نہیں مان رہے، ان کو فالو نہیں کر رہے، یزید ملعون کو، یزید خبیث کو فالو کر رہے ہیں۔ اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ علی علیہ السلام کی بیعت نہیں کی ایک شخص نے، امام حسن حسین کی بیعت نہیں کی، لیکن حجاج بن یوسف کی بیعت کرنے کے لیے رات کو شخص پہنچ گیا۔ میں نام نہیں لیتا کیونکہ ریکارڈ ہوتی ہے، بات نیٹ پر جاتی ہے تو مسئلہ نہ بنے مومنین کے لیے۔ تو یہ شخص رات کی تاریکی میں مدینے آیا کہ میں چاہتا ہوں حجاج بن یوسف کے ہاتھ پر بیعت کروں۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اس کو چلے جاؤ۔ وہ شراب پی رہا تھا۔ اس نے اصرار کیا کہ میں نے پیغمبر سے سنا ہے کہ مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلی، کہاں فٹ کر رہا ہے اس حدیث کو، فٹ منہ جی، اس کو یہاں فٹ کر رہا ہے کہ میں نے پیغمبر سے سنا ہے کہ جو آدمی امام وقت کی بیعت نہ کرے اور مر جائے تو وہ جاہلیت کی موت پر مرا ہے۔ میں شاید رات کو مر جاؤں، صبح کو شاید نہ آ سکوں، لہذا حجاج بن یوسف کو کہو کہ میری بیعت قبول کر لے۔ تو کیا ہوا، حجاج بن یوسف نے کہا بلاؤ اسے۔ وہ شراب پی رہا تھا نا، اس نے کہا کہ میرا ہاتھ فارغ ہی نہیں ہے بیعت کروں، میرے پاؤں پر بیعت کر لو۔ یعنی خدا کتنا ذلیل کرتا ہے انسان کو، جو امام حسین امام علی کے پاک مطہر ہاتھ پر بیعت نہ کرے تو خدا اتنا سے گزار دیتا ہے کہ حجاج بن یوسف کے نجس پاؤں پر اسے بیعت کرنی پڑتی۔ بس بصیرت ہونی چاہیے مومنین میں کہ ایک عالم دین کو مسئلہ بیان کر رہا ہے، اس کو فالو کریں۔ اور عالم دین میں یہ دیکھنا چاہیے کہ دو عالم دین میں اگر اختلاف ہو گیا، دیکھیں کون علم میں آگے ہے، تقوی میں آگے ہے، قوم کا درد رکھتا ہے، جو مذہب سے محبت کرتا ہے، مذہب کے لیے کام کر رہا ہے، مذہب کی خاطر اس نے ہاتھ ہتھیلی پر رکھا ہوا ہے۔ میں یہاں پر بیٹھ کر تقریر کر رہا ہوں، جتنی تقریر کر رہا ہوں، وہ کمال نہیں جو ایک عالم دین پاکستان میں بیٹھ کر کر رہا ہے۔ وہ پاکستان والا پولیس سے جو اپنے آپ کو بچا کر تقریر کرتا ہے، وہابیوں سے اپنے آپ کو بچا کر تقریر کرتا ہے، اپنے حاسد مومنوں اور علماء سے بچا کر اپنے آپ کو وہ تقریر کرتا ہے، ایک پیغام کو پہنچا رہا ہے، اس کی بڑی جدوجہد، بڑی اسٹرگل ہے اس کی۔ اور وہ ملک پاکستان میں جس میں 16 صرف جاسوسی ایجنسیاں ہیں، جی 16، امریکہ کے بعد جو ملک ہے سب سے بڑا جس میں اتنی بڑی ایجنسیاں ہیں وہ پاکستان۔ اس میں اگر کوئی بات کر رہا ہے، جوانوں کی تربیت کر رہا ہے، جوانوں تک پیغام پہنچا رہا ہے، تو اسے فالو کرنا چاہیے۔ نہ ایک آدمی جو ظاہری طور پر لباس اس نے پہن لیا ہے، شہرت کی خاطر چند کلمے بول رہا ہے یا اس عالم دین کے خلاف بول رہا ہے، تو ہم اس کو فالو کرنا شروع کر دیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، آپ کو کسی کی نظریے سے اختلاف ہے نا، اختلاف کو جھگڑے تک نہ لے جائیں، بغض میں تبدیل نہ کریں، حسد میں تبدیل نہ کریں، کینے میں تبدیل نہ کریں۔ آپ کو اختلاف ہے، وہ بات اس نے کی ہے، آپ نہیں چاہتے، وہ بات اس نے صحیح نہیں کی، آپ کے پاس دلائل ہیں، ختم۔ لیکن یہ کہ جو 90% اس کی باتیں ہیں ان کو نہ چھوڑیں۔ 90% اچھا کام اس نے جو کیا ہے، جوانوں کی تربیت کی ہے، اس کو جو ہے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اس کی ایک اس بات سے، وہ بھی کوئی دین کے خلاف اس نے بات نہیں کی، شریعت کے خلاف اس نے بات نہیں کی، نماز کا اس نے انکار نہیں کیا، خمس کا اس نے انکار نہیں کیا، امامت کا انکار نہیں۔ ہاں کسی تاریخی واقعے میں اختلاف کیا اس نے، تو اختلاف اس کا حق ہے۔ تاریخ جو ہمارے تک پہنچی ہے وہ 100% یقینی نہیں ہے، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، شیعہ میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، سنی میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ اور تاریخ عقیدہ نہیں ہے، تاریخ فقہ نہیں ہے، تاریخ توضیح المسائل نہیں ہے کہ اس تاریخ کو بہانہ بنا کر اس عالم دین پر آپ کیچڑ اچھالنا شروع کر دیں۔
اور اس نے نظریہ دیا، ہاں آپ کے پاس کوئی علمی دلیل ہے اس کو لائیں، اس کو بیان کریں، لیکن احترام کے دائرے میں۔ ہماری تعداد کم ہے، ہمارے صحیح مخلص علماء کم ہیں، جوانوں پر کام کرنے والے علماء کم ہیں۔ جو آدمی کام کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، ایک چیز اس نے آپ کے نظریے کے مطابق غلط بیان کر دی ہے، شریعت کے خلاف بیان نہیں کی، دین کے خلاف بیان نہیں کی، قرآن کے خلاف بیان نہیں کی، ائمہ کی مسلم احادیث کے خلاف بیان نہیں کی، اس کو بہانہ بنا کر آپ کیا ہے اس پر کیچڑ نہ اچھالیں۔ مثال دوں گا، ایک عالم دین نے مثال کے طور پر منگل کے بجائے اتوار کو 40 رکھ دیے۔ جی مثال دیتا ہوں، منگل کے بجائے اتوار کو رکھ دیے، منگل کو تھا 40 20 تاریخ سفر کی، اس نے رکھ دیا بعد والی اتوار۔ اس میں شریعت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، حلال سے حرام نہیں ہوا۔ یہاں ہم کرتے ہیں، اور جو یورپ میں چھٹی کے دن رکھتے ہیں تاکہ زیادہ کہتے نہ ہو جائے۔ اور پھر 40 میں خود اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں 19 تاریخ کو ہے، بعض کہتے ہیں 20 کو ہے، خود اختلاف علماء میں پایا جاتا ہے۔ یعنی 40واں دن ہے یا 40ویں دن بعد؟ میں سمجھا سکا ہوں آپ کو؟ جی جس طرح ہوتا ہے امام حسین کا سیوم، بعض لوگ 12 کو مناتے ہیں، بعض 13 کو مناتے ہیں۔ یہ سیوم تیسرے دن ہے یا 3 دن بعد؟ خود اختلاف ہے۔ اس نے اگر لیٹ رکھ دی کیا؟ اب یہ کیا ہے کہ اس عالم دین نے یہ 40 رکھا ہے اتوار کو، تو نیٹ پر چڑھا دیا گیا سادہ لوگوں کو بیوقوف، مزید بیوقوف بنانے کے لیے، کہ جس طرح فلاں آدمی نے، امیر شام نے جمعہ بدھ کو رکھ لیا تھا، اس آدمی نے بھی یہ 40 اتوار کو رکھ۔ جمعے میں فرق ہے بھائی جی، جمعہ کسی اور دن نہیں ہو سکتا، جمعہ نماز جمعہ نام ہی اس کا ایسا ہے جی نماز بدھ نام نہیں ہے اس کا، اور وہ واجب ہے، اس کی اپنی شرائط ہیں، اس کی اپنی کنڈیشنز ہیں، اس کو آگے پیچھے کیا نہیں جا سکتا۔ عید کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے، روزے کو آپ آگے پیچھے نہیں کر سکتے، لیکن دوسرے مراسم کو آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں منانے کے حوالے سے۔ اچھا پھر اگر ایسا مسئلہ ہے تو جو لوگ 40 کا پورا عشرہ مناتے ہیں جی ان کا پھر کیا ہوگا؟ ہمیں سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور پھر ایسی مثالیں نہیں دینی چاہیے کہ جن مثالوں کو پڑھتے ہوئے انسان کو شرم آتی ہے۔ ایک عالم دین ہے، شیعہ ہے، ملبس ہے، اماموں اس نے رکھا ہوا ہے، آپ اس کی مثال امیر شام کے ساتھ دے رہے ہیں کہ جو دین سے فارغ تھا، جو خود اپنی کتابوں میں انہوں نے لکھا ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں لکھا ہے کہ ایک پیارے پیغمبر کے صحابی آئے شام تو دسترخوان بچھا، اس ملعون نے کچھ چیز پی، تو اس صحابی کو کہا آپ بھی پئیں، تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو نہیں پیتا ہوں، لا اشربہ منذ حرمہ رسول اللہ، جب سے پیغمبر نے اسے حرام قرار دیا میں نے پینا چھوڑ دیا اس کو۔ کوئی خاص چیز ہوگی نا، تو اس لیے انہوں نے کہا ہے نا جی۔ پیغمبر نے کس چیز کو حرام کیا؟ پانی کو حرام کیا جی شربت کو حرام کیا پیغمبر نے نہیں، پیغمبر نے تو خاص چیزوں کو حرام دیا، اور پینے والی بھی۔ وہاں مسند احمد حنبل میں لکھا ہو۔ اب یہ آدمی آ کر کے، نادان آدمی، نہ سمجھ آدمی آ کر ایک شیعہ عالم دین کی مثال اس طرح دے رہا ہے، کیوں؟ بصیرت نہیں، کیونکہ گہرائی نہیں ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں شیعہ قوم کو اتنے ظلم ہوئے اس پر نا کہ اس کی عادت بن گئی ہے کہ ہمیشہ ظلموں کی حالت میں رہے۔ اگر ذرا تھوڑا بہت اس سے ریلیکس ملتا ہے تو آپس میں لڑنا شروع کر دیتے، یعنی اتنا اس کی عادت بن گئی ہے کہ اس کو کوئی ظلم کرتا رہے، اس پر، اس کے خلاف کوئی بولتا رہے، مظاہرے کرتا رہے۔ دیکھیں 4 دن اس سپاہی صاحب آتے ہیں، وہ گڑبڑ کرتے ہیں، شیعہ متحد ہو جاتے ہیں فوراً، فیس بک پر متحد ہیں، یہ 40 یہ کریں گے، وہ کریں گے، اتنا کر دیں گے، وہ کر دیں گے، وہ کر۔ جب وہ تھوڑا دیر غائب ہوتے ہیں نا تو پھر شیعہ آپس میں لڑنا شروع کرتے ہیں۔ پھر کبھی جواد نقوی کے خلاف بول رہے ہیں، کبھی وہ شہریار عابدی صاحب کے خلاف کبھی کوئی بول رہا ہے، کبھی وہ جان علی کاظمی کا بھتیجا ہے، کیا نام ہے جی، عارف کاظمی کے خلاف کوئی بول رہا ہے، آپس میں لڑنا شروع کر دیتے۔ نہیں، آپ توجہ کریں، گہری سوچ رکھیں، ترقی کی طرف جائیں۔ آپ کو ریلیکس ملتا ہے دشمن کی طرف تو اس ٹائم کو شیعہ کی فلاح کے لیے خرچ کریں، ترقی کے لیے خرچ کریں، تاکہ آپ کہہ سکیں کہ ہم شہداء کربلا کی سیرت پر چلنے والے ہیں، نافذ البصیرہ ہیں، صلب الایمان ہیں۔ اور پھر جب ہم زیارت میں پڑھتے ہیں
کہ کاش کہ ہم کربلا میں ہوتے تو ہم شہادت حاصل کرتے شہادت کی. آج اگر آپ نیت کریں گے نا, وہ کردار شہداء والا اپنائیں گے, یقین کی منزل حاصل کرنے کی کوشش کریں گے, بصیرت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے, تو قیامت کے دن خدا آپ کو شہدائے کربلا کا کسی حد تک درجہ جو ہے وہ دے گا, کسی حد تک, کیونکہ احتیاط سے عرض کر رہا ہوں. بس شہدائے کربلا میں جو خصوصیات تھیں وہ کوشش کریں اپنی زندگی اپنائیں, تاکہ شہادت حاصل کریں, تاکہ مقام حاصل ہو آپ کو. کربلا میں ایک شخص ہے ہرسمہ. اس واقعے کو بیان کرتا ہوں, مصائب کی طرف جاتا ہوں. تھک تو نہیں گیا جی, تکلف نہ کریں جی. ہرسمہ اس کا نام ہے. یہ دشمن کے لشکر میں آیا ہے کوفیوں کی طرف سے, اور اس نے امام حسین کو دیکھا کربلا میں, تو اس کو امیر المومنین کے قول یاد آ گئے, امام حسین کے قریب آ گیا, آ کر کہنے لگا کہ آپ کو پتا ہے یہ کون سی جگہ جہاں آپ کھڑے؟ تو امام حسین نے کہا کیا بتانا چاہتے ہو؟ کہا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ میں جنگ صفین میں امام علی کے ساتھ تھا. یعنی گویا کہ یہ صفین میں امیر المومنین کے ساتھیوں میں سے تھا ہرسمہ. اب کیا کس طرف سے آ گیا؟ یزید کی طرف سے. یعنی انسان کے پلٹتے ہوئے کوئی پتہ نہیں چلتا. دعا کریں ہمیشہ کہ خدایا ہمیں قائم دائم رکھ اہل بیت کے دروازے پر, اس نوکری سے جدا نہ کر. کہنے لگا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں آپ کے بابا جنگ صفین سے واپسی پر رکے تھے. ابھی میں نے حدیث امیر المومنین کی پڑھی ہے نا, وہ حدیث یہیں کی. رکے تھے اور اس زمین کو اٹھا کر انہوں نے سونگا تھا اور کہا تھا کہ یہ شہداء, اس مٹی سے شہداء کی خوشبو آ رہی ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ایسے شہداء شہید کیے جائیں گے جن کی طرح نہ کو پہلوں میں کوئی ہوگا نہ اس کے بعد کوئی ہوگا. تو اب امام حسین نے کہا کہ ام الذی انت علیک, تو بتا کہ تو کس طرف ہے؟ لنا, کیا ہماری طرف ہے؟ وہ علینا, یا ہمارے مخالف ہے؟ تو اب یہ آدمی کہ آیا تو اس طرف تھا, لیکن اس کی جرت نہیں ہوئی کہ کہے کہ میں اس طرف ہوں. کہنے لگا لا علیکم ولا لکم, میں آپ کے مخالف بھی نہیں ہوں اور آپ کے موافق بھی. تو امام حسین نے کہا کہ اگر ایسا نہیں ہے نا تو کربلا سے دور ہو جا. کہا کیوں یا اپنا رسول اللہ؟ کہا اس لیے کہ میں عاشورہ کے دن آواز بلند کروں گا, حل من ناصر ینصرنا, حل من ذاب یذبحنا, میرے رسول, حل من مغیث یغوثنا, کوئی ہے جو حسین بے کس کی مدد کرے, کوئی ہے جو حسین غریب کی مدد کرے, کوئی ہے جو شہزادیوں کے پردوں کی حفاظت کرے. جن کانوں پر یہ آواز پہنچے گی وہ اگر لبیک نہیں کہیں گے تو خدا جہنم ان پر واجب کر دے گا. یہ شخص تو میدان سے دور ہو جا, اگر چاہتا ہے جہنم میں نہ جائے. یہ آواز ہمارے کانوں میں پہنچ گئی ہے, مولا حسین آپ ہمیں توفیق دیں کہ ہم لبیک کہہ سکیں. اگرچہ اس طرح لبیک نہیں کہہ سکتے جس طرح حبیب ابن مظاہر نے کہا, جس طرح قاسم نے کہا, جس طرح عباس نے کہا, کیونکہ انہوں نے تشنا لب ہو کر لبیک یا حسین کہا. 3 دن کا پیاسا ہونے کے باوجود لبیک حسین کہا. تیروں اور تلواروں کے درمیان لبیک حسین کہا. ہم آسائش میں بھی لبیک حسین نہیں کہہ سکتے. خدایا ہمیں توفیق دے کہ ہم لبیک یا حسین کہہ سکیں, نماز کے ذریعے, روزے کے ذریعے, حج کے ذریعے. اور جب امام حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا, حل من ذاب یذبحنا میرے رسول اللہ, حل من مغیث یغوثنا, کہتے ہیں کہ امام زین العابدین کے کانوں پر یہ آواز پہنچی, ایک ٹوٹا ہوا نیزہ لے کر خیمے کے دروازے پر آ گئے. بی بی زینب نے آواز دی, بیٹا کیا کرنے جا رہے ہو؟ کہا پھوپھی جان آپ کو نہیں پتا, جب وقت کا امام مدد کے لیے پکارے تو واجب ہو جاتا ہے اس کی مدد کرنا. میں اس لیے آیا ہوں خیمے کے دروازے پر تاکہ اپنے امام کی مدد کر سکوں. امام زین العابدین نے بڑی کوشش کی لیکن مدد نہ کر سکے. لٹا ہوا قافلہ جب کوفہ میں داخل ہوا نا, حبیب ابن مظاہر کے بیٹے نے اپنے بابا کا سر نیزے پر دیکھا, بڑھ کر آگے حملہ کیا, اس شخص سے سر چھینا اور دفنا دیا. امام زین العابدین یہ منظر دیکھ رہے تھے, بابا کے چہرے کی طرف دیکھ, بابا میں حبیب ابن مظاہر کے بیٹے سے کمزور نہیں ہوں,
میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں، میرا جی بھی نہیں چاہتا کہ میرے سامنے آپ کا سر نیزے پر ہو، لیکن بابا حبیب ابن مظاہر کے بیٹے کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں ہیں، پیروں میں بیڑیاں نہیں ہیں، گلے میں توق نہیں ہے، کاش کہ میرے گلے میں توق نہ ہوتا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہ ہوتی، پیروں میں بیڑیاں نہ ہوتی، تو میں کبھی بھی گوارا نہ کرتا کہ آپ کا سر نوکے نیزہ پر رہے۔ امام زین العابدین نے ساری زندگی رو کر گزار دی۔ ایک شخص نے کہا مولا آپ نے رو کر اپنی آنکھیں سفید کر دی ہے، کہا حضرت یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا، پتہ بھی تھا زندہ ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ حضرت یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ میرے کربلا میں 18 یوسف گم ہو گئے۔ اب کسی راوی نے سوال کیا مولا آپ نے رو کر زندگی گزار دی ہے، آپ پانی کو دیکھتے ہیں روتے ہیں، خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں روتے ہیں، جانور ذبح ہوتے ہوئے آپ دیکھ نہیں سکتے، کون سا مقام ہے جو آپ کو زیادہ رلاتا ہے؟ تو امام زین العابدین نے کہا شام۔ راوی نے کہا مولا آپ کے بابا کو تشنہ لب کربلا میں شہید کیا گیا، آپ کے بھائی علی اکبر کے سینے میں کربلا میں برسی چلی، آپ کے پیاسے بھائی علی اصغر کو کم سنی کی حالت میں کربلا میں شہید کیا گیا، پھر آپ نے شام کیوں کہا شام میں میری غیرت کا سوال تھا، میں کھڑا تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، میری پھپھیاں میری بہنیں ننگے سر تھیں، کہا مولا شام کا تو بڑا لمبا سفر ہے، اس میں بازار آتے ہیں، اس میں خرابہ شام آتا ہے، کون سا مقام ہے جو زیادہ آپ کو رلاتا ہے؟ کہا وہ یزید کا دربار ہے مجھے رلا رہا، جو وہ وقت تھا جب ایک ملعون نے میری بہن سکینہ کی طرف اشارہ کیا اور کہا میں یزید میں اس بچی کو اپنی کنیز بنانا چاہتا ہوں، کیونکہ مسلمان کو کنیز نہیں بنایا جا سکتا، ان ظالموں نے ہمیں مسلمان تک نہ سمجھا۔ اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین۔ سیعلم الذین یمنقلبون، خدایا اس قلیل سی حاضری کو قبول و منظور فرما، یا اللہ جو مومنین بیمار ہونے صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، یا اللہ مجھے بھی صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، اہل بیت کا مزید ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، خدایا تو غفور رحیم ہے، حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما، یا اللہ مرد حضرات موجود ہیں، ہماری بیٹیاں بہنیں تشریف فرما، یا اللہ ان کی حاجت روائی فرما، جو پریشان ہے اللہ کی پریشانی کو آسانی میں تبدیل فرما، جو تنگ دست اس کی تنگ دستی کو برطرف فرما، بے روزگار افراد کو بے عزت روزگار عطا فرما، یا اللہ حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما، رزق میں وسعت عطا فرما، اولاد کو نیک اور صالح بنا، مرحومین کی مغفرت فرما، یا اللہ آج کے بانی مجلس ہیں، انصار بھائی ہیں، ناصر بھائی ہیں، یا اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی رزق میں وسعت عطا فرما، ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، یا اللہ تو غفور رحیم رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا، ہمیں آل بیت کی بارگاہ میں صحیح معنوں میں نذرانہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہر قسم کے غم سے، ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ فرما، غم آل بیت صحیح معنوں میں منانے کی توفیق عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، یا اللہ مولانا شمشاد کو کی توفیقات میں اضافہ فرما، طول عمر عطا فرما، صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، یا اللہ جو مومنین مومنات یہاں خدمت کرنے ہیں اس مسجد میں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، یا اللہ جو وقت دے رہے ہیں اس کا دگنا چگنا عطا فرما، یا اللہ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار میں سے قرار دے۔ آخر میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یا اللہ سورہ فاتحہ کا، اس سورہ اخلاص کا، اس مجلس کا ثواب حاضرین کے لاحقین مرحومین مرحومات کے نام اعمال میں درج فرما، خاص طور پر زیدی برادران کے مرحومین کے نام اعمال اس کا ثواب درج فرما، ان کی منزلیں آسان فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، یا اللہ کاظمی صاحب کے زوجہ محترمہ کی منزلیں آسان فرما، یا اللہ ان کی قبر منور فرما، یا اللہ اس عظیم سانے پر کاظمی صاحب کو، ان کے بچوں کو، دوسرے لاحقین کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد۔